تو اب ملائکہ کے بارے میں جو علم ہمیں دیا گیا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان کا کام کیا ہے، انہوں نے جو جو ذمہ ہیں ان کے کام لگائے ہیں وہ کیا ہیں، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی لے کے آتے رہے، ان کی کیا تعلیمات تھیں۔ اب آتے ہیں اس کی جو ہے نا وہ مشق پہ، ایکسرسائز پہ۔ پہلے ایم سی کیو کا ہے۔ ایم سی کیوز میں میں صرف آپ کو وہ بتا دوں گی جو ان کا صحیح جواب ہے، کیونکہ اتنا ٹائم پھر ویڈیو کا نہیں ہے۔ تو فرشتوں کی تخلیق کا اولین مقصد ہے، الف والا اس کا پورشن ہے، عبادت اور اطاعت الہی۔ کرامن کاتبین کی ذمہ داری ہے انسانی اعمال جو ہے نا وہ لکھنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے نور سے، اور منکر اور نکیر انسان کے پاس آتے ہیں موت کے وقت، ٹھیک ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے جو ہے وہ سور پھونکنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مختصر جواب میں ملائکہ کا تعارف بیان کریں کہ یہ ایک نورانی مخلوق ہے۔ اس میں آپ نے چھوٹا سا بس لکھنا ہے، مختصر سا۔ ملائکہ جو ہیں وہ کس سے مطلب، ان کا ملک کا مطلب ہے فرشتہ، جیسے کہ یہ شروع میں بتایا گیا۔ اس کی ڈیفینیشن، ملائکہ جمع ہے ملک کی، جس کا معنی ہے فرشتہ، ٹھیک ہے۔ اور ملائکہ کون ہوتے ہیں؟ یہ ایک نورانی مخلوق ہیں۔ مختصر جواب صرف یہ ہے۔ حضرت جبرائیل کی روشنی حدیث جبرائیل کی روشنی میں تعلیم و تعلم کے کوئی سے 2 جواب لکھیں۔ اب اس میں آپ نے یہ جو آپ کی بک میں پیج نمبر 20 پہ ہے، اس کو آپ غور سے اسٹڈی کر لیں، یاد کر لیں، کوئی سے 2 آپ کو جو آسان لگتے ہیں تو آپ ان میں سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ پیج نمبر 20 پہ آداب تعلیم دیے گئے ہیں، یعنی کہ یہ جو جیسے میں دکھاتی ہوں آپ کو، یہ جو ہے پوائنٹس ہیں، یہ آداب تعلیم، ٹھیک ہے۔ اس میں سے آپ نے کوئی سے 2 آپ نے کر لینے ہیں۔ اچھا، یاد کر لیں اچھے طریقے سے۔ پھر فرشتوں کی 2 ذمہ داریاں لکھیں۔ 2 ذمہ داریوں میں آپ کوئی سی بھی 2 ذمہ داریاں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو آسانی سے یاد رکھیں۔ روح قبض کرنا حضرت اسرائیل کا، اور حضرت اسرافیل کی ذمہ داری ہے قیامت کے روز سور پھونکنا، یہ یاد کر لیں۔ تو جو آپ کو آسان لگتا ہے، یا کرامن کاتبین کی لکھ لیں کہ جو ہمارے اعمال جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ اس کا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور منکر نکیر کی یہاں لکھ لیں جو قبر میں سوال کریں گے، یا حضرت جبرائیل کی بتا دیں کہ جو وحی لے کر آتے رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تمام انبیاء پر، کوئی سے بھی جو ہے نا وہ آپ فرشتوں کا ذکر کر سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے جی ملائکہ پر ایمان کے حوالے سے ایک جامع نوٹ لکھیں۔ تو جامع نوٹ کے لیے نا میں آپ کو اینڈ پہ آپ ضرور چیک کریں، اینڈ پہ میں نا آپ کو ہیڈنگز بنا کے میں نے دی ہیں، اور ان ہیڈنگز کے مطابق آپ نے ایک جامع نوٹ لکھنا ہے، اس کے ساتھ آپ کو بہت اچھے انشاءاللہ مارکس ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اس کو بہت اچھی اسی ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جی آسمانی کتابوں پر۔ آسمانی کتابیں وہ اس کی صحیح ڈیفینیشن بچوں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ وہ کتابیں جن کا تعلق آسمان سے ہے ان کو کہتے ہیں آسمانی کتابیں، یعنی جو آسمان سے اتری ہیں اور جن کا تعلق آسمان سے ہے، یعنی وہ اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو تحریر فرمایا یا ان کو لوح میں محفوظ فرمایا ہوا ہے ان کتابوں کو، اور وہاں سے وہ کتابیں زمین پہ فرشتہ جبرائیل کے ذریعے لائی گئی ہیں، ان کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں کے کسی پبلشر نے نہیں چھاپی، یا دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے وہ کتاب لکھی ہو، تو اس کے لکھنے کا کام، اس کی ایڈیٹنگ، اس کی پبلشنگ وغیرہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ اوپر آسمان پہ محفوظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بعد میں جو شروع میں جو کتابیں آئی ہیں، ان میں بعد میں جو اپنے پاس سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کر دیا ہے، وہ چونکہ قرآن ہے وہ ایک چیک پوسٹ کی طرح بھی ہے، کہ وہاں سے ہمیں چیک ہو جاتا ہے کہ جی یہ کتاب کی بات درست ہے کہ نہیں ہے، تو ہم قرآن پاک سے
ٹیلی کر سکتے ہیں کہ آیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اتھینٹسٹی ہے، ان کی اتھینٹسٹی اس لیے نہیں ہے کہ وہ کتابیں میں بعد کے لوگوں نے اپنے مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ الٹ پلٹ باتیں شامل کر دیں، جو ان کے دماغوں میں بھوس بھرا ہوا تھا یا خناس تھا، یا جو ان کے دماغوں میں فطور تھا انہوں نے اپنا فطور بھی ایڈ کر دیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کتابیں اپنی صنعت کے حساب سے اتنی جامع تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں ان پر یقین اس لیے کرنا ہے کہ وہ آئی تو آسمان سے ہے نا، وہ زمین پہ تو نہیں کسی نے باقاعدہ اس کی پبلشنگ کی یا اس کی ایڈیٹنگ کی یا اس کو جو ہے نا وہ جو ہے وہ لکھا۔ تو اس وجہ سے ہمیں وہ کتابیں جو ہیں جو آسمان سے اتری ہیں وہ آسمان ہی کی کتابیں کہلائیں گی۔ اس کے علاوہ 4 مشہور کتابیں ہیں، تورات، زبور، جو ہے وہ قرآن مجید، انجیل اور قرآن مجید۔ لیکن اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں جس طرح صحف ابراہیم و موسیٰ، سورۃ اعلیٰ میں بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا لفی صحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ صحف ابراہیم اور موسیٰ بھی تھے، لیکن ہمیں جو ہے نا وہ ان کا علم زیادہ نہیں ہے۔ لیکن 4 یہ جو کتابیں ہیں یہ کسی نہ کسی حالت میں، جیسے کہ زبور ہے اور جو ہے تورات ہے، انجیل ہے، یہ جیسی بھی ہیں یہ ہمارے اس میں ہے، دنیا میں ابھی تک چل رہی ہیں۔ اور جو ہے قرآن پاک تو آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں سینوں میں محفوظ، آج تک 1500 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ قرآن مجید اپنی اتھینٹسٹی کے ساتھ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ فرشتوں نے لیا ہوا ہے۔ اگر کوئی غلط کرنا بھی چاہے تو وہ اس لیے غلط نہیں کر سکتا کہ کتاب ایک تو قرآن مجید کے لاکھوں اتھینٹک صحیفے موجود ہیں، دوسری بات یہ کہ انسانوں کے سینوں میں جو ہے نا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا تھا، اور بھول بھی تو جاتا ہے نا قرآن پاک بہت سارے لوگوں کو، تو اس کی اتھینٹسٹی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے سینوں پہ یہ اتارا ہے، اور وہ بہت ساری مطلب ہر صدی میں بہت سارے حفاظ تھے جنہوں نے ان کو یاد کیا اور سینہ بسینہ چلتے آئے۔ پھر کتابک فارم میں بھی اس کو آپ پڑھتے آئے ہیں کہ اس کو کیسے ڈالا گیا، ایک حرف پہ کتنی محنت کی گئی، اور اس کا جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اس کو جو ہے نا وہ تحریر کروایا تھا۔ تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی اتھینٹسٹی اس لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی اپنی مرضی سے کوئی قرآن پاک کی آیت کو غلط طریقے سے کرنا چاہے بھی، تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس آیت کو آپ اس کا نمبر لے کے قرآن پاک میں دیکھیں گے تو آپ کو اگر وہ غلط محسوس ہوگی تو ریجیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں تو زیادہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو نسل چلی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے یوسف تھے، وہ مصر کی طرف ان کو بادشاہت دی گئی، اور ان کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے علم الاحادیث سکھایا۔ احادیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں وہی ہیں۔ علم الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نالج، اسپیسیفک نالج جو آپ کو دیا جا رہا ہے، جیسے کہ ان کو خوابوں کی تعبیر کا نالج تھا، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں وہ بتاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جو وحی ان پر فرشتہ جبرائیل لے کر آتے تھے وہ بھی لوگوں کو جو تھے نا وہ اس کی تعلیم دیتے تھے۔ تمام پیغمبروں کی تعلیم میکسیمم 99.9% ایک سی ہی ہے، بلکہ 100% ایک سی ہی ہے۔ بس فرق تھوڑا بہت یہ ہے کہ وہ مخصوص قوموں کے لیے ہوتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ قیامت تک تمام نیشنز کے لیے ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو وہ انہی کی امت کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرت
یعقوب علیہ السلام تھے، پھر ان کی اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی آئے، پھر داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دونوں دی گئی، یہ بہت طاقتور پیغمبر تھے۔ حضرت سلیمان خود بہت طاقتور پیغمبر تھے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ بادشاہت جو تھی نا وہ دی۔ تو یہ ہے کہ مختلف پیغمبروں کی مختلف کوالٹیز تھیں، لیکن تعلیم سب کی ایک تھی۔ یہ نہیں ہے کہ کوالٹیز تھیں تو تعلیم ڈیفرنٹ ہوگی، نہیں، سب پیغمبروں نے ایک ہی بات کی اور ایک ہی میسیج دیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا ہے۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ، 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی تعلیم ہر مذہب میں دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک چیز آپ کی کتاب میں تھوڑی سی غلط ہے، لیکن میں اس کی اصلاح کرنا چاہوں گی کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت کا سلسلہ الگ الگ خاندانوں میں تھا، یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ خاندانوں میں، یعنی کہ ایک قوم کی طرف، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ڈیفرنٹ تھی، حضرت ابراہیم کو جو ہے نا اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، نمرود سے ان کا پالا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مختلف پیغمبروں کے اپنی اپنی قوموں کے لیے تعلیم تھی، لیکن اس میں یہ